جوانوں، سادہ زندگی آسان ہوتی ہے۔ یہ جو زیب و زینت والی زندگی ہے یہ مشکل بڑی ہے۔ آپ یقین کریں، جن لوگوں نے کپڑے پہننے ہیں نا پردے کے لیے، وہ بڑے سوکھے ہیں، جو بھی مل گیا پہن لیا، اور جنہوں نے دکھانے کے لیے پہننے ہیں وہ بڑی مصیبت ہے کہ یار میں نے اتنا مہنگا جوڑا پہنا ہے، کسی نے تعریف ہی نہیں کی۔ کوئی تعریف کر دے تو پھر کہتے ہیں دیکھا نا، آنکھیں چندھیا گئی نا دیکھ کے، اور نہ کرے تو کہتے ہیں جل ہی گیا ہے پورا، ایک جملہ نہیں بول سکا۔ چونکہ مزاج ہے نا، یہاں جو آدمی کھیت سے اٹھ کے آیا نا چارہ کاٹتا، تو اس کو جہاں بھی موقع ملے گا اس نے بیٹھ جانا ہے، جمعہ پڑھنا، نکل جانا ہے۔ اور جس بچے نے 4-5 ہزار بالوں والوں کو دیا ہے نا، سیدھے کر دے ذرا میرے، وہ بڑا پریشان ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، کسی بندے نے دیکھا بھی نہیں۔ سادہ زندگی آسان ہوتی ہے، بندہ سوکھا رہتا ہے، اور جو تکلفات والی زندگی ہے، لوگ تعریف کریں، لوگوں سے کچھ، وہ مشکل ہے۔ حضرت مولا علی اتنی حکمت، اتنی دلیری، اتنے بڑے آدمی، لیکن ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ زہرا میں اور جناب علی میں کسی بات میں رائے کا اختلاف ہوا ہے، تو حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے، حضور ڈھونڈنے نکلے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ سرکار ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ حضرت علی نا مسجد نبوی کے ساتھ ننگی زمین پر ایک چادر بچھائی تھی، تو وہ جب سوئے حضرت علی تو آپ نے کروٹیں بدلی تو چادر بھی تھوڑی سی رک گئی، تو سارے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی ہے، اور آرام سے حضرت مولا علی شیر خدا آرام کر رہے ہیں۔ میں جوانوں آپ سے کہتا ہوں، یہ زندگی سوکھی ہوتی ہے۔ میں نے کھیت کی وٹ پہ، بننے پہ، کھیت کے کنارے پہ کسان سوتے ہوئے دیکھے ہیں، اور میں نے 1.5 کروڑ کی گاڑی میں نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھا وہ شخص دیکھا ہے جو کہتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے، نیند کیوں نہیں آتی۔ وہ زندگی آسان ہے، اس میں تھکاوٹ ہوئی ہے، بندہ سو گیا، جہاں جگہ ملی سو گیا، اور کچھ تڑپ رہا ہے کیونکہ وہ عادی ہو گیا ہے، یہ 2 منٹ کے لیے بند ہو گیا، اسی تو وہ گیا۔ حضرت علی وہاں آرام سے، سارے کپڑوں کو مٹی لگی ہے۔ میں مولا کائنات کی بات کر رہا ہوں، میں شیر خدا کی بات کر رہا ہوں، میں اسد اللہ کی بات، امام المشارق والمغارب کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت مولا علی اور زمین پہ، سنگیو زمین پہ آرام سے سو رہے ہیں۔ میرے محبوب گئے اور جا کے فرمایا یا ابو تراب، او مٹی والے اٹھ جا، کپڑوں کو مٹی لگی تھی نا، مٹی والے اٹھ جا۔ لفظ کیا، یا ابا تراب، او مٹی والے۔ حضرت علی کو ساری حیات ظاہرہ جس نے بھی ابو تراب کہا، جناب علی بڑے ہی راضی ہوئے، خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے یہ مجھے کہو، یہ میرے نبی نے مجھے کہا ہے۔ اور مٹی والے اٹھ جا، آپ کی زندگی کی جو سادگی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، ہمارے تکلفات ہمارے اپنوں کو بڑا پریشان کرتے ہیں۔ ایک داماد وہ ہوتا ہے جو جہاں بٹھاؤ بیٹھ گیا، تو بوڑھا سسر بھی سکون میں ہے، ساس بھی آرام ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو ہر بات میں بگڑتا ہے کہ یہ چادر میرے شایان شان تھی جو بچھائی ہے، تو پتہ نہیں ہے میں کون صاحب ہوتا ہوں، تم نے میری مرضی کے مطابق فلانا کام نہیں کیا۔ آپ یقین کریں، سسر بیچارہ ادھار پکڑتا پھرتا ہے کہ داماد صاحب آ رہے ہیں، ہر بات میں رٹا، ہر بات میں جھگڑا۔ میرے پاس سنگی دور دراز سے آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ اپنا اپنا لہجہ ہے، تو کچھ لوگ اتنے میٹھے، اتنے پیار والے آتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے لیے آپ کو کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ آپ کو سرانے کھڑے ہونا پڑتا ہے کہ جناب کی چائے جلدی لے آئیں۔ مزاج نازنی پہ بعض چیزیں گراں گزرتی ہیں، تو بھائی جب آپ سادہ اور آسان ہو جاتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے بھی دشواری کم پیدا کرتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں بھوک لگ گئی تھی، بڑی بھوک بڑی لگ گئی، اور حالات غربت کے تھے، آزمائش تھی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا مزدوری نہ کر لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو زیادہ غریب ہے وہ مانگ لیتا ہے، جو درمیانے طبقہ ہے کا وہ ادھار لے لیتا ہے۔ حضرت مولا علی نے کیا فرمایا مزدوری نہ کر لیں، چونکہ حالات کچھ اور تھے۔ تو حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، یہ سادگی دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں میں مزدوری ڈھونڈنے نکلا، کیوں نہیں ملتی ہمارے جوانوں کو مزدوری، کیوں کہانیاں سناتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں ڈھونڈنے نکلا، ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس نے کچھ مٹی نکال کے رکھی ہوئی ہے،
تو اسے تر کرنا چاہتی ہے. پرانے زمانے میں مٹی میں پانی ڈال کے اسی سے لوگ کام لیتے تھے, اسی سے دیواریں بن جاتی تھیں. ہم گارا کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو وہ گارا بنانا چاہتی ہے لیکن پانی نہیں نکل رہا اس سے نا. اس نے کنویں سے پانی نکالنا, نکل نہیں رہا. تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرمانے لگے, میں نے اس بی بی سے کہا کہ میں پانی نکال دوں, مزدوری دو گی؟ اس نے کہا میں بھی مزدوری تلاش کر رہی تھی. ایک پانی کا ڈول آپ نکالیں گے اور مٹی پہ ڈالیں گے تو ایک کھجور دوں گی. حضرت علی فرماتے ہیں گرمی بڑی سخت تھی, میں نے 16 ڈول پانی کے نکالے, 16 برتن بھر کے پانی نکالا اور اس مٹی پہ ڈالا. پھر میں ہاتھ دھو کے آیا اور اس خاتون کے پاس بیٹھا تو اس نے مجھے, او مزدورو کمزور کمزور پڑتے ہو, پیچھے پیچھے ہو کے بیٹھتے ہو, خیال بناتے ہو کہ ہم کوئی کمزور لوگ ہیں. یہ دیکھو میں کن کی بات کر رہا ہوں, جن کا پیار ایمان ہے, جن کی محبت ایمان ہے. حضرت مولا علی شیر خدا تمہیں سبق دے رہے ہیں کہ حکمت, دانائی, بہادری اور پھر سادگی. مجھ سے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب, تو میں نے کبھی جھجک کے نہیں بتایا, نہیں میرے ابا پروفیسر نہیں تھے, میرے ابا پیر نہیں تھے, میرے والد صاحب جو تھے وہ عالم نہیں تھے. لیکن مجھے فخر ہے جب ان کا انتقال ہوا اور میں انہیں غسل دے رہا تھا تو اس وقت بھی ان کے ہاتھوں پہ چھالے تھے, اس لیے کہ وہ مزدور تھے, وہ محنت کرتے تھے. انہوں نے جیبیں کاٹ کے روٹی نہیں کھائی, انہوں نے ہمیں جو کما کے کھلایا ہے وہ محنت اور مزدوری کا ہے. میں ناز سے کہا کرتا ہوں الحمدللہ میں کسان کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں جو دھرتی کا سینہ چیر کے اناج اگاتے تھے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بڑولے میں میری اماں گندم بھرنے لگتی تو میرے والد صاحب فرماتے تیاں تیانیاں دا حصہ بھی کٹ لئی, غریباں دا بھی کٹ لئی, فلاں دا بھی. تے فلاں آدمی دی گندم عید کی تھوڑی ہوئی ہے, وہ 2 بوریاں ادھر بھی بھیجنی ہے. تو وہ جو غریبی کی سخاوت تھی اور وہ جو سادگی کی سخاوت تھی, اس کے اندر جو رانائی تھی اور اس کے اندر جو جذبہ اور شوق تھا, مزدور کا بیٹا پیچھے پیچھے جاتا ہے اور وہ گھبرا کے زندگی گزارتا ہے. تمہیں تو سر اٹھا کے جینا چاہیے. اس لیے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں مزدوری کر کے کھجوریں کما کے لایا, اور لا کے نہ تو میں نے اکیلے نہیں کھائیں وہ, کیونکہ قحط کا دور تھا, حالات اور تھے. فرماتے ہیں لا کے حضور کو پیش کی. میں نے کہا حضور یہ کھجوریں ہیں. تو کریم نے پوچھا کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے عرض کی حضور بھوک بڑی لگ رہی تھی تو مزدوری کے لیے نکلا, تو ایک عورت نے اپنے مٹی کو پانی لگانا تھا تو میں نے محنت کر کے یہ 16 کھجوریں کھائی ہیں. تو کہتے ہیں حضور زمین پہ بیٹھے تھے, مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا, کھجوریں ہم نے وہاں رکھ لی, بڑے شوق سے میٹھی میٹھی باتیں بھی ہونے لگیں. یہ تو جو لوگ روز کھاتے ہیں نا گوشت, وہ تو نخرے کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ جناب یہ ذرا یہ چیز مجھے ہضم نہیں ہوتی, کولیسٹرول ہے فلان, پیچھے لے جاؤ پیچھے. لیکن کبھی آپ دوپہر کو مزدور کو روٹی کھاتے دیکھیں, وہ جس طرح ہاتھ دھوتا ہے اور پونے کو اچار لگ جاتا ہے سارا جو وہ باندھ کے لایا ہوتا ہے, اور لیکن جب وہ کھا کے کھانا اچار کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتا ہے, لفظوں میں نہیں, چونکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. وہ جو لہجے سے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی بتاتی ہے کہ جو اس نے کھایا ہے اس نے رب کا شکر بھی صحیح کر کے ادا کیا ہے. پھر اٹھ کے کام. تو حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں حضور نے مجھے وہیں بٹھا لیا اور رغبت سے کھجوریں کھانے لگے. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے, اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اپنی زندگی میں یہ 3 باتیں اپنائیں. ایک تو حکمت کے ساتھ دانائی, مزاج جارحانہ نہ بنائیں. جارحانہ مزاج سے کچھ بیوقوفوں کو تو متاثر کیا جا سکتا ہے, فہم و فراست والے لوگوں کو متاثر نہیں کیا جا سکتا. جارحانہ مزاج نہیں, حکمت والا, دانائی والا, معاملہ فہمی والا مزاج بنائیں. اور دوسرا, کمزور نہیں پڑے زندگی میں, اپنے آپ کو خود حوصلہ دیں. اپنے آپ کو حوصلے میں ہوں گے تو آپ کے ارد گرد لوگ تسلی میں ہوں. آپ اپنے مزاج میں دلیری لائیں. اور تیسری بات, زندگی کو سادہ کریں. یہ سادہ ہوگی آپ کے لیے, آپ کے گھر والوں کے لیے, سب کے لیے آسانی ہو. جو آدمی گھر جاتا ہے اور مصیبت کھڑی کر دیتا ہے نا میں آ گیا ہوں, تو اس کے گھر والے بھی بڑے پریشان ہیں. اس کے بچے یہ دعا نہیں کرتے ابا جی گھر آئے ہیں, بلکہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ آئے ہیں تو اللہ جانے کب جائیں گے. حضور کو مکہ بھی بڑا ہی پیارا,
اس شہر سے بھی رسول کائنات کو بڑی ہی محبت. لیکن پتہ ہے مسلمانوں کو مدینے سے اتنا پیار کیوں ہے؟ یہ محبت ذاتی نہیں، یہ بھی خدائی ہے. یہ نہ اللہ کی دی ہوئی ہے، مالک کی عطا ہے. حضور نے دعا فرمائی مدینے کی محبت کے لیے. نبی پاک نے، جو ہمارے سینے مچلتے ہیں، دل تڑپتے ہیں، ہماری اولادیں روتی ہیں، ہم سب کچھ قربان کر کے بھی اس شہر نور میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ خدائی فیصلہ ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی محبت ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرماتی ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا بخار ہو گیا. تو فرماتی ہیں چونکہ دونوں کو بخار تھا تو ایک روایت میں تو یوں بھی ہے کہ حضرت بلال نا مکے کے فراق میں شعر بھی پڑھتے تھے. انسان اپنے علاقے سے پیار کرتا ہے نا، تو مکہ مکرمہ کے فراق میں، جدائی میں اشعار بھی کہتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اور دونوں کا بخار کا حال مجھے معلوم ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں گئی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جناب صدیق اکبر کو بھی بخار ہے، سیدنا بلال حبشی کو بھی. میرے دوستو چاہیے تو یہ نا کہ بیماری کی اطلاع ملے تو شفا کی دعا ہو، پر کریم محبوب دلوں کے حال جانتے ہیں نا. حضور نے کیا دعا فرمائی؟ کہا اے اللہ، جس طرح ہمیں مکے سے محبت تھی نا، اسی طرح ہمیں مدینے کی محبت دے دے، بلکہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ فرما دے. یہ دعا حضور نے مانگی تو مومنوں کے دلوں میں پیار ہے مدینے کا، یہ نبی پاک نے مانگا اللہ سے. دلوں میں پیار ہے، دل کھچے چلے جاتے ہیں جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی ہے پر ایک کی تے شہر مدینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر مدینہ ہے. تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر، جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی ایک کی تے شہر مدینہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما دے. اور پھر فرمائے اے اللہ مدینے کو صحت مند شہر بنا دے، اور فرمائے اس بخار کو نا یہاں سے منتقل کر دے، جوفا کی طرف بھیج دے، اس بخار کو نکال دے، اس کو صحت مند. یہ کچھ دن پہلے نا عالمی ادارہ صحت نے رپورٹ جاری کی. یہ عالمی ادارہ صحت نے دنیا کے سارے شہروں میں صحت کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہترین شہر شہر رسول ہے، مدینہ منورہ ہے. مدینہ منورہ ہے. ہم عالمی ادارہ صحت والوں سے کہتے ہیں تم رپورٹ نہ بھی نہ جاری کرتے، تم نے تو آج رپورٹ جاری کی ہے نا، تو یہ رپورٹ تو فرشتوں نے پہلے بنا لی تھی، اس لیے کہ حضور نے دعا کی تھی اللہ مدینے کو صحت والا شہر بنا دے. وہاں تو بڑے بڑے بیمار جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے کمزور جا کے تندرست ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے بوڑھے جا کے لگتا ہے توانا ہو گئے. وہ تو شہر ہے، کیا باتیں ہیں اس شہر